أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق صلی اللہ علیہ وسلم. برادران عزیز، ہمارا مسلسل بیان اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ہے. قرآن مجید پروردگار عالم نے نازل کیا حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس قرآن سے ہدایت لینے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو قرار دیا. وہ آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ ہم نے کتاب جس پر نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کو وہ باتیں کھول کر سنا دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی امت میں اختلاف پایا جائے گا، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کا انتخاب کیا ہے. اس کے بعد میں ایک اور جگہ پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب نازل کی ہے تیری طرف تاکہ تو لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر لے جائے کس جگہ؟ روشنی میں، ہدایت کی. اب میں آپ کے سامنے آگے بڑھ کر عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جب قرآن مجید کو ہمارے سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، اس آسانی کے لیے استاد رکھا ہے. ہم دنیا کے عام لکھی ہوئی کتابوں کو بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے. اس وقت پوری دنیا میں میڈیکل سائنس پر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے. ہزاروں کتابیں انجینئرنگ پر لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی یونیورسٹی جا کر انجینئرنگ کرنا پڑتی ہے. اسی طریقے سے حکمت کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکمت کے لیے کالج حکمت کے قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بغیر استاد کے ممکن ہی نہیں ہے، بغیر استاد کے ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ہم دنیا کے استادوں کی لکھی ہوئی کتابیں، دنیا کے آتھرز کی لکھی ہوئی کتابوں کو بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہو اور اس کو بغیر استاد کے سب آدمی پڑھنے لگے؟ ہاں، ایک طریقہ ہے خود پڑھنے کا. وہ کیا ہے کہ آج غیبت معصوم میں آپ خود ہر آدمی جسے شوق ہے وہ قرآن مجید پڑھے، عربی پڑھے، حدیثیں پڑھے، معصومین کے فرامین پڑھے، اور پھر قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارے. تو اس کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو بیچارہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ عرب کی دنیا میں قرآن نازل ہوا تھا یا نہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا. وہ قرآن مجید نازل ہوا عرب میں، 13 سال مکے میں نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینے میں نازل ہوتا رہا. آپ تاریخ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جب بھی کوئی حکم پروردگار آتا تھا تو اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ ہم اس حکم پر کیسے عمل کریں. مثلا نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کا حکم آیا نا اقیموا الصلاۃ، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے نماز پڑھیں؟ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اسی تسلسل میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر کے حوالے کیا قرآن اللہ نے، پیغمبر کو مبلغ بنایا، پیغمبر کو اس قرآن مجید کا معلم بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول ہے کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. آیت میں 4 فریضے پیغمبر کے بتائے گئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے، نجس نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ 4 فریضے ہیں پیغمبر کے.
ان 4 فریضوں کو پیغمبر قرآن مجید کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچائیں گے، مومنین تک پہنچائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر آ کر اٹکتا ہے کہ جو پیغمبر کا نائب بنے گا وہ کس عمر کا ہوگا، کس خاندان کا ہوگا، کس قبیلے کا ہوگا، یہ شرائط نہیں دیکھے جائیں گے۔ جو گدی خالی ہو رہی ہے، جو سیٹ خالی ہو رہی ہے، اس سیٹ پر بیٹھ کر ان تمام فرائض کو ایسے ہی انجام دیتا ہو جیسے رسول انجام دیتے تھے تو نائب بن سکتا ہے۔ رسول اسلام کے بعد اس منصب پر وہی بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کئی ایک حدیثیں ارشاد فرمائی تاکہ مسلمان اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ میں نے عرض کیا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی میں معلم کتاب بن کر آیا ہوں، میرے جانے کے بعد اس کتاب کا معلم کون ہوگا؟ علی علیہ السلام۔ پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اب وہ سارے فرائض آیتوں کی تلاوت۔ اب اس کے علاوہ میں ایک بات کرتا ہوں، مثلا سورہ توبہ نازل ہوئی، سورہ برات جس کو کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں، وہ لے جاؤ۔ ابھی وہ لے کے نکلے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ جو آیت کی تبلیغ ہے سورہ توبہ کی کافروں کے سامنے، یا آپ کریں خود یا وہ کریں جو آپ میں سے ہو۔ اچھا یہ سنی شیعہ متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اختلافی مسئلہ ہو یہ شیعوں نے بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے، سنی بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ تو پیغمبر نے واپس بلوایا بھیج کر، علی علیہ السلام کو بھیج دیا کہ تم جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابوبکر واپس پلٹے تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھے کیوں واپس بلایا آپ نے، مجھے کیوں نکالا آپ نے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں نے نہیں نکالا، میں نے منع نہیں کیا، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا تم خود جاؤ یا جو تم میں سے ہو وہ جائے، اس لیے میں نے حکم خدا سے علی کو بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں جسے ایک سورہ کی تبلیغ کا حق نہ ہو اسے پورا قرآن کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ سلوات پڑھیں بابا بلند محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ان باتوں کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، قانون بنایا ہے، کیا کہ یا پیغمبر بتائیں گے یا پھر وہ جو پیغمبر کا جانشین ہوگا وہ سارے علم کا مالک ہوگا۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام سے نہیں، دنیا کی خلقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس سب کا علم قرآن میں ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن مسئلہ چونکہ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دیا تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جب یہ سارا علم قرآن مجید کے اندر ہے تو جس کے پاس قرآن کا مکمل علم ہوگا وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سلام بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ قرآن مجید میں ماضی کا علم بھی ہے، حال کا علم بھی ہے اور مستقبل کا علم بھی ہے۔ تو جب تینوں علم قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہیں، پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی کہ جسے قرآن مجید میں نہ لکھ دیا ہو، نہ قرآن مجید میں جمع نہ کر دیا ہو۔ اب سب کچھ تو قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ تو ایک طرف ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے جسے امام مبین بنایا ہے یہ سارا علم اس کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ علی علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے، مولا فرماتے تھے کہ اگر میرے گھوڑے کا چابک، میرے گھوڑے کی ڈنڈی، میرے گھوڑے کا چابک اگر گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھنے نہیں جاؤں گا
کہ میرے گھوڑے کا چابک کہاں رکھا ہے، میں قرآن مجید کھول کر قرآن مجید سے تلاش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے تو میرے گھوڑے کی ڈنڈی خشک و تر سے تو باہر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں باواد محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ اب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے، ہر چیز قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے۔ لہٰذا جب ہر چیز بیان کر دی گئی ہے تو جسے وارث قرآن بنایا جائے گا، جسے معلم قرآن بنایا جائے گا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورے قرآن کو جانتا ہو اور ایسے جانتا ہو جیسے جاننے کا حق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے آیات تو بہت ساری ہیں جو میں لکھ کے لاتا ہوں آپ کے لیے، بس صرف ایک چیز میں کہ قرآن مجید نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، اب دعوے کے لیے دلیل چاہیے، تو آواز آئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اے لوگوں اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے تو پھر لے آؤ تم اپنی طرف سے سارے گواہوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے گواہ جمع کرو اور ایک سورہ کی مثال بنا کر لے آؤ۔ کیا؟ ایک سورہ کی مثال بنا کر لے آؤ۔ نہیں بنا سکے، سورہ کوثر پیش کیا گیا جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کا جواب بھی دنیا نہیں پیش کر سکی۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ 1400 سال سے ہے، تو عزیزان گرامی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنی عظمت والی کتاب بنایا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کتاب کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتی، اور جس کے حوالے اللہ نے قرآن کیا ہے اس کو بھی ایسے صفات عطا کی ہے کہ اس کی بھی کسی ایک صفت کا جواب دنیا نہیں لا سکتی۔ کعبے میں پیدا ہوا، اس کا جواب لاؤ، رسول نے زبان چسائی، اس کا جواب لاؤ، نبی نے بیٹی دی، اس کا جواب لاؤ، اللہ نے تلوار بھیجی، اس کا جواب لاؤ، نبی نے علم دیا، اس کا جواب لاؤ، پیغمبر نے کل ایمان کی سند دی، اس کا جواب لاؤ، پیغمبر نے علی علیہ السلام کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادتوں سے افضل قرار دیا، اس کا جواب لاؤ، حسنین علیہ السلام جیسے بیٹے دیے، اس کا جواب لاؤ، فاطمہ زہرا جیسی بیوی عطا کی، اس کا جواب لاؤ، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھے محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں یا علی 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو تجھے ملی ہیں وہ میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ ایسی 3 چیزیں جو تجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پہلی چیز، جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے خاتون جنت، ایسی کسی کی بیوی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ملی ایسی بیوی۔ ہمارے بلند سلوات اللہ جیسا سسر اللہ نے تجھے دیا ایسا سسر میرا نہیں ہے، جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے ایسے بیٹے میرے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے صاحب کمال بنایا اور ہر اعتبار سے سجایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ وارث قرآن کس شان کا ہوتا ہے، وارث قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے جسے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کے بعد رکھا، اب یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری ہے۔ آج دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو ایک بات کہی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب اب جب کوئی معصوم ہے ہی نہیں دنیا کے اندر باقی، پھر اب قرآن مجید کس سے سمجھنے جائیں؟ کسی سے سمجھنے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کے بعد علی علیہ السلام تھے، علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر اس کے بعد میں آخری امام تک۔ اب جب آخری امام پردے غیبت میں چلے گئے تو اب ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور فرامین اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، ان دونوں کو ملا کر ہم اپنا دین سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ والی حدیث غلط ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی فیصلہ کر کے گئے۔ دارقطنی حدیث سنن دارقطنی کتاب ہے، میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما کے جانتے تھے کہ دنیا میں میرے بعد کیا کیا انقلابات آئیں گے، کیسے کیسے لوگ حدیثیں گھڑیں گے، کیسے کیسے نئی نئی باتیں نکالیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں میرے صحابیوں یاد رکھو میرے بعد اگر کوئی تمہارے پاس میرا کوئی فرمان لائے یہ کہہ کر کہ یہ رسول کی حدیث ہے تو اسے ایسے ہی قبول نہ کر لینا،
اس حدیث کو اس حوالے سے قبول نہ کرنا کہ یہ رسول کا فرمان ہے، اس حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ رکھنا، اگر میچ کر جائے تو میری حدیث ہے، اگر قرآن کے خلاف ہو تو دیوار سے دے مارنا، میری حدیث نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو اور ہمیں سب کو مل کر قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے سمجھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ